نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد، تکلیفات اور مصائبوں سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، کامیابی کیا ہے اور کامیابی کنہیں ملتی ہے؟ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو مان کر اور سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اب کس کی مان کر چلیں اور کس کی سنیں؟ اپنی پیرنٹس کی سنیں جو دن رات آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا رب جو ہے، جن کے ہم بندے ہیں اور اسی کا نام لیوا ہے، اور وہ حقیقی ذات ہے، وہ زبردست صفات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، اس کے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اب اللہ نے اپنے بندوں کو کامیابی دینے کے لیے کون سا راہ دکھایا ہے؟ اپنی کتاب والا راستہ، اپنے نبیوں والا راستہ۔ اپنی کتاب میں اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ میری مان کر چلو، اگر مان کر چلو گے تو فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اگر سن کر اور مان کر نہیں چلو گے تو پھر ہلاکت، بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ دوستو، آج اسی کتاب کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے چند احادیث کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ ضرور غور سے سماعت کیجیے گا تاکہ فائدہ ہو۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو، یعنی قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر کے، یعنی ویران گھر کے۔ ترمذی شریف۔ اس میں تاکید ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو قرآن سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگائے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے دوستو جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ثابت ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ مسند احمد۔ اللہ اکبر۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے دوستو کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے، کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی سے تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو، اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، یعنی ایک آیت کے صلے میں ایک درجہ آپ کو ملے گا دوستو، اور وہ درجہ جو ایک زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے، جو فاصلہ ہے، یہ ایک درجے کے برابر ہوتا ہے۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے، یعنی کہ جو قرآن خوان ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رضو کریں گے کہ میرے بندے اسی طریقے سے قرآن کو پڑھ جب تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور تیرا مقام وہی ہے جب تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ ترمذی شریف میں، یعنی جب تک تم پڑھتے رہو گے تمہارے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول کر رکھا ہے میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا، اور جو سوال کرنے والوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں
اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کی ویسی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو جامع ترمذی، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ اللہ کی کتاب کی دن رات شب و روز تلاوت کرتا ہے اور اس کو دوستو وقت نہیں ملتا دعا مانگنے کا، تو اس کے بارے میں یہ عہد ہے، اللہ کریم فرماتے کہ اس بندے کو دعا مانگنے والے میں سے زیادہ عطا کروں گا، کیونکہ یہ میری کتاب کے پڑھنے میں مشغول رہا ہے۔ تو دوستو قرآن ایسی کتاب ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ جو لوگ مان کر چلتے ہیں، سمجھ کر چلتے ہیں، آپ قرآن کو قرآن کی مان کر چلیں، قرآن کو سمجھ کر چلیں، تو آپ تلاوت کرتے جائیں گے اور راہیں کھلتی جائیں گی، خوشیوں کے راستے، آپ کی اولاد کامیاب ہوگی، آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے، آپ کا سٹیٹس لیول جو لائف سٹیٹس ہے وہ اپ گریڈ ہوتا جائے گا، آپ کو سوسائٹی میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ فیل ہوگی اور اللہ کریم آپ کو باعزت لوگوں میں شامل کریں گے۔ تو دوستو ایسی برکات سے یہ کتاب بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پہلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے کر پڑھا کرو، اور اس میں تدبر کرو اور امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے، اور اس کا دنیا میں معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ یعنی قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی، لیکن آخرت میں تو ٹھوس ثواب ہے دوستو، ٹھوس اجر ہے اور کامیابی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو، اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریق پر اور بے تکلف نواں پڑھتا ہو، وہ معزز اور وفادار و فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ قرآن پاک اچھا یاد اور رواں نہ ہونے کی وجہ سے زحمت اور مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا دوستو، دوہرا، ایک تلاوت کا اور دوسرے زحمت اور مشقت کا۔ صحیح مسلم و بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے نیکی کمائی، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون و کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔ جامع ترمذی، سنن دارمی۔ دوستو چند احادیث کی روشنی میں اتنی بڑی عظمت والی کتاب کی میں نے کچھ فضائل بیان کیے، اس کی عظمت بیان کی، تو دوستو قرآن کی تلاوت شب روز کیا کریں، بہت زیادہ تلاوت کریں، اور یہ قرآن جو ہے آپ کو ایسی ترقیوں کامیابی سے ہمکنار کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں، سب کو قرآن والا بنائیں۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔